بہت بڑے عالم دین تھے اور متولی تھے کربلا معلیٰ کے. بہت کنسٹرکشن تھی اور ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے تھی کربلا کے اندر، غالباً چھت کی تھی. کس کی تھی؟ اصفہان کا ایک تاجر تھا. تو انہوں نے اسے بولا کہ بھائی یہ پیسے چاہیے. اس نے بولا ٹھیک ہے. اس نے بلینک چیک اپنا دے دیا. تو اس نے بولا کہ اس کے منشی نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا پوچھ تو لیں کتنے پیسے چاہیے. امام حسین کے لیے جتنا بھی ہوگا جو بھی ہو. وہ یہی ہوا، جتنی بھی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے. بہرحال وہ عالم کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو گئی. بعد میں اس شخص کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ وہی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، اور لوگ جنت میں جانے سے پہلے سید الشہداء کی خدمت میں ہیں. ملائکہ فائلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ حساب کتاب ہے، یہ کتاب ہے. امام دیکھتے ہیں جیسے ہی اس شخص کا نامہ اعمال امام کے ہاتھ میں آتا ہے، امام بغیر دیکھے اس پہ سائن کر دیتے ہیں. تو ملائکہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں. کہا اس نے ہماری راہ میں دیتے ہوئے بھی دیکھا نہیں تھا، ہم بھی اس کے اعمال کو نہیں دیکھا. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایک آدمی ایسے ہی نکل گیا. تو یہ ایسے ہی نہیں نکلتا، یہ ایسے ہی توفیق نہیں ہوتی. توفیق کے لیے بھی کرامت چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہو اندر تو توفیق ہوگی. ورنہ تو فرعون نے بھی پانی میں ڈوبنے کے بعد موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچا لو، نہیں بچایا گیا. کہتے ہیں جبرائیل نے منہ میں مٹی ڈال دی، یا حضرت موسیٰ نے بولا کہ بھائی اب غرق ہو جاؤ، نہیں ہوئی. لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے معافی مانگی ہوتی تو میں اچھا وہ بھی توفیق ہے. تو بعض اوقات توفیق چاہیے. خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی بولے میں ایسی زندگی گزاروں، مجھے موقع مل جائے گا میں آخر میں توبہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. ایسا نہیں ہوتا عزیزان محترم. ایسے خدا بھی کوئی چیز دیکھتا ہے. حر علیہ السلام ایسے نہیں ہو گئے. کوئی تو ہے. علماء کیا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور خود ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم درک کر ہی نہیں سکتے. یعنی جب خدا یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تمہارے ذہن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم لیلۃ القدر کو پہچان پاؤ. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد. اب یہ یعنی یہ فاطمہ کیا یعنی وما ادراک ما فاطمہ، فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے. یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل. ملا قلی حسین ہمدانی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیسے کی جائے، تو کہا کربلا. حر نے امام کی سواری روکی. امام نے کیا فرمایا، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. یعنی امام نے اس کو ایسے الفاظ استعمال کیے. اس نے پلٹ کر یہ نہیں کہا. کہا مولا آپ کی والدہ کا مقام ایسا ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ بیان نہیں دے سکتا. یہ ایک درک کرنا حر کا. شب عاشورہ حر کو جنت کی طرف لے آیا. یہی تو وجہ ہے کہ جب حر آئے اور امام نے کہا جاؤ، اور گئے، اور جب حر گرے تو امام نے جا کے کیا کہا، حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا، حر آج تم آزاد ہو گئے. اور پھر اپنی والدہ کا رومال نکالا. قیامت کا بھی انتظار نہیں کیا کہ روز قیامت میں جزا ملے گی. اسی وقت وہ رومال حضرت حر کے پیشانی پہ باندھ دیا. تو اس کے لیے قلب چاہیے کہ
آپ کو آخری لمحوں میں زندگی کے بچا لیا جائے. وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی عمل چاہیے زان محترم. اب آپ، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راز ہے کہ جسے پتہ چل جائے وہ کائنات کی چابیاں اس سے کھولنا شروع کر دیتا ہے.